تاریخ نویس ابوالقاسم رفیق دلاوری مرحوم نے مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک طرف ایک نوجوان لڑکی امیر قلعہ کے حساب پر غالب آ گئی اور دوسری طرف احمد بن نتاش نے مذہب کے پردے میں اپنی زبان کا جادو چلانا شروع کر دیا۔ ذاکر احمد بن نتاش سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے بعض سرکاری امور میں بھی اسے مشورہ لینا شروع کر دیا۔ زرین کو خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی جس کے مطابق وہ ذاکر کو تیار رکھتی تھی۔ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس لڑکی نے ذاکر کو یہ جو پیشکش کی تھی کہ اسے وہ خود دودھ پلایا کرے گی، اس سازش کی ایک اہم کڑی تھی۔ وہ دودھ میں اسے ہر روز کچھ گھول کر پلاتی تھی جس کے فوری طور پر اثرات ظاہر ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ اثرات اندر ہی اندر اپنا کام کر رہے تھے۔ اس دوائی میں نشے کا بھی کچھ اثر تھا، جو کچھ اس طرح تھا کہ ذاکر کے مزاج میں بڑی خوشگوار تبدیلی آ جاتی تھی اور وہ زرین کے ساتھ ہم عمر ہجولیوں کی طرح کھیلنے لگتا تھا۔ صرف ایک بار ایسا ہوا کہ ذاکر کی ایک بیوی نے زرین کو یہ دوائی دودھ میں ڈالتے دیکھ لیا اور زرین سے پوچھا کہ اس نے دودھ میں کیا ڈالا۔ زرین نے بڑی خود اعتمادی سے کہا کہ اس نے کچھ بھی نہیں ڈالا۔ اس بیوی نے ذاکر کو بتایا اور کہا کہ اسے شک ہے کہ زرین ذاکر کو دودھ میں کوئی نقصان دہ چیز ملا رہی ہے۔ ذاکر کا رد عمل یہ تھا کہ اس نے اس بیوی کو طلاق تو نہ دی لیکن اسے یہ سزا دی کہ اسے الگ کر دیا اور اس کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے میاں بیوی کے تعلقات ختم کر دیے۔ کم و بیش 3 مہینوں بعد ذاکر صاحب فراش رہنے لگا، لیکن وہ یہ بیان نہیں کر سکتا تھا کہ بیماری کیا ہے اور تکلیف کس نوعیت کی ہے۔ طبیبوں نے اس کے علاج میں اپنا پورا علم صرف کر ڈالا، لیکن نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ اٹھ کر ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہ رہا۔ اس کے بستر کے قریب احمد بن نتاش اور زرین ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اس کیفیت میں مریض کو وہ انسان فرشتہ رکھتا ہے جو اس کی ذمہ داری پوری ہمدردی سے کرے، اسے یہ احساس دلاتا رہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ احمد بن نتاش نے اس کے پاس بیٹھ کر بڑی پرسوز آواز میں تلاوت قرآن پاک شروع کر دی۔ ذاکر کو اس سے کچھ سکون ملتا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ ذاکر نے کہا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس نے سلطان ملک شاہ کے نام ایک پیغام لکھوایا جس میں واضح طور پہ اس نے احمد بن نتاش کی دانش مندی اور علم و فضل کا ذکر کیا اور اس کی آخری خواہش ہے کہ اس قلعے کا امیر احمد بن نتاش کو مقرر کیا جائے۔ ذاکر مرتے دم تک احمد بن نتاش کو سنی سمجھتا رہا۔ 2-4 روز بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کی موت کی اطلاع سلطان ملک شاہ کو ملی تو اس نے پہلا حکم نامہ یہ جاری کیا کہ آج سے قلعہ شادر کا امیر احمد بن نتاش ہے۔ اس وقت بہت سے باطنیوں کو قید میں ڈالا جا چکا تھا۔ سلجوقی چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں، اس لیے انہیں جو ہی پتہ چلتا تھا کہ فلاں شخص اسماعیلی یا باطنی ہے اسے قید میں ڈال دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ زیادہ تر باطنی اپنے آپ کو سنی کہلاتے تھے، لیکن خفیہ طریقوں سے وہ بڑی ہی خوفناک سازشیں تیار کر رہے تھے۔ احمد بن نتاش نے امیر قلعہ بنتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ ان کے تمام باطنیوں کو جو قلعے کے قید خانے میں بند تھے رہا کر دیا۔ پھر اس نے در پردہ باطنیوں کو قلعے کے اندر آنا اور آباد کرنا شروع کر دیا اور باطنیوں پر جو پابندی عائد تھی وہ منسوخ کر دی۔ اس کے فوراً بعد قافلے لوٹنے لگے اور راہزنی کی وارداتیں بڑھنے لگیں۔ وارداتوں کا مقصد پیسہ اکٹھا کرنا تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ احمد بن نتاش علم نجوم اور علم سحر کا ماہر تھا۔ خطابت میں اس کی مہارت ایسی تھی کہ سننے والے پر تاثر طاری ہو جاتا تھا۔ یہ تھا وہ قلعہ شہدر جس میں حسن بن صبا فرحی اور اپنے رہبر کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ رہبر اسے سیدھا امیر قلعہ احمد بن نتاش کے گھر لے گئے۔ یہ گھر محل جیسا مکان تھا۔ احمد بن نتاش کو اطلاع ملی کہ رائے سے حسن صبا آیا ہے تو اس نے کہا اسے فوراً اندر بھیجا جائے۔ اے نوجوان، احمد بن نتاش نے حسن بن صبا کو اپنے سامنے دیکھ کر کہا، میں نے تیری بہت تعریف سنی، آج آرام کر لو، کل صبح سے تمہیں بتایا جائے گا کہ کیا کرنا ہے اور اب تک کیا ہو چکا ہے۔ حسن بن صبا نے جھک کر سلام کیا اور باہر نکلا۔ اہل سنت سلطان ملک شاہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی سلطنت میں ابلیس اتر آیا ہے۔